بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سواء عزیزان ایمانی، برادران حسینی، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہر پارہ محترم ہے، ہر سورہ محترم ہے، لیکن کچھ سورے ایسے ہیں جو بہت مشہور و معروف ہیں۔ ایک سورہ ایسا ہے جسے قلب قرآن کہا گیا ہے، جسے سورہ یاسین۔ سورہ ایسا ہے جسے عروس قرآن کہا گیا ہے، دلہن، جیسے سورہ الرحمن۔ اسی طرح سے سورہ دہر، سورہ قدر، اسی طرح سے سورہ مزمل، مدثر، ملک، بہت سارے سورے۔ لیکن ان تمام سور میں سب سے محترم جو سورہ ہے وہ ہے سورہ حمد۔ سورہ حمد کی جگہ کوئی اور سورہ نہیں لے سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز بغیر سورہ حمد کے نہیں ہوتی۔ اور روایت میں ہے کہ سورہ حمد جو ہے وہ تمام قرآن کا نچوڑ ہے، گویا خلاصہ ہے قرآن مجید کا۔ جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ نقطۂ با میں ہے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے، نقطۂ با۔ ہمارے دوست نے اچھا کہا کہ یہ جو لفظ ہے بشر، اس میں سے اگر لفظ با کو الگ کر لیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ اس شر میں اگر لفظ با کو ملحق کر دیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ یعنی جو فضیلت لقد کرمنا بنی آدم کو جو حاصل ہے وہ بشریت کی وجہ سے، اور بشر کو جو فضیلت ملی ہے وہ نقطۂ با کی وجہ سے۔ تو جو متمسک ہو جاتا ہے لفظ با سے وہ محترم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ سورے محترم ہیں، اسی طرح سے کچھ آیتیں بھی محترم ہیں۔ جیسے آسمان کے ستارے ہیں، سارے ستاروں میں چمک ہوتی ہے، جو چمکتا نہ ہو وہ ستارہ نہیں، جس میں روشنی نہ ہو وہ ستارہ نہیں، لیکن ہر ستارہ
ایک جیسا نہیں. کچھ ستارے بہت چمکدار ہیں، بہت روشنی والی. اسی طرح کچھ آیتیں ہیں جو بہت روشنی لیے ہوئے ہیں. اتنے سوروں کے درمیان میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو سورے سے زیادہ مشہور ہیں، جیسے آیت تطہیر ہے، آیت تطہیر، آیت الکرسی، آیہ مودت، بہت مشہور ہے. اسی طرح سے جیسے آیہ مودت مشہور ہے، آیت الکرسی مشہور ہے، آیت تطہیر مشہور ہے، اسی طرح سے یہ آیت جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ بھی بہت مشہور ہے. اس آیت کا نام رکھا ہے اہل فن نے آیت ولایت، اس لیے کہ اس ایک آیت میں تین ولایتوں کا ذکر ہے. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، وہ ولی ہے. تو تین ولایتوں کا ذکر ایک آیت میں ہے، اسی لیے اس آیت کا نام رکھا ہے آیہ ولایت. اور ولایت ایک لفظ نہیں ہے، ولایت صرف ایک معنی اور ایک مفہوم نہیں ہے. ولایت کو سمجھنے کے لیے دقت کی ضرورت ہے. لفظ ولایت کی تشریح ہو چکی ہے، بہت کچھ کہا جا چکا ہے. اس لفظ ولایت پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں. صرف حدیث غدیر پر، اسناد غدیر پر مکمل کتاب لکھی گئی ہے. صرف ایک حدیث کی تشریح میں ایک مفصل کتاب لکھی گئی ہے. میر حامد حسین ہندی کا نام آپ نے سنا ہے؟ میر حامد حسین نیشابوری. اور ان کتابوں سے استفادہ کر کے علامہ امینی نے 11 جلدیں مرتب کی ہیں صرف لفظ حدیث غدیر. ایک حدیث غدیر پر 11 جلدیں مرتب ہو گئی. لیکن پھر بھی ابھی مطلب باقی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ولایت کا مفہوم سمجھنے کے لیے، ولایت کو درک کرنے کے لیے ابھی ضرورت ہے. اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. علم جو ہے نا وہ ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتا. علم ہر ایک کو نہیں حاصل ہو جاتا. یہ بڑی مشکل چیز ہے. علم کیا ہے؟ العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء. اللہ جس کے دل کو منتخب کرتا ہے اس کی دل میں نور علم داخل ہوتا ہے. یعنی ہر دل میں نور علم داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو درسگاہ ہے یہ علم کی درسگاہ ہے. اس میں سب آتے ہیں، سب شریک ہوتے ہیں. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ علم اگر حاصل ہونا ہے تو اس کے لیے قلوب کو آمادہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، باوضو شریک ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ آپ جب تک پاک نہیں ہوں گے نور پاک آپ کے دل میں منور نہیں ہو سکتا ہے، روشن نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ علم نور ہے. نور کاغذ پہ نہیں لکھا جا سکتا، علم کتاب پر نہیں لکھا جا سکتا ہے، علم سی ڈی پہ نہیں لکھا جا سکتا ہے. اگر علم سی ڈی سے حاصل ہو جاتا تو دنیا میں مدرسوں کو بند کر دیا جانا چاہیے، اسکول میں بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. کسی کو مجلس میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنے دیوان خانے میں بیٹھ کر سی ڈی لگا کر درس سن سکتا ہے. ہر بچہ اپنے گھر میں ماں کی گود میں بیٹھ کر سی ڈی لگا کر درس سیکھ سکتا ہے. لیکن علم
چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا. علم پڑھنے سے، کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے. اس سے کہیں زیادہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حتیٰ علم کلاس میں بیٹھ جانے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ کلاس میں سمعی بصری دونوں چیزیں ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. اور علم منتقل ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ مستقیم ذریعہ ہے. جہاں علم منتقل ہو، صرف الفاظ ہوا کی دوش پر اڑ کر کان سے ٹکرا کے دل و دماغ تک نہیں پہنچ رہے ہیں، بلکہ انتقال ہو رہا ہے. الفاظ منتقل ہو رہے ہیں، ایک ذہن سے نکل کر دوسرے ذہن تک پہنچ رہے ہیں. اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب ابزار ہے، یعنی یہ سب وسیلے ہیں علم حاصل کرنے کے. لیکن علم تو کوئی اور عطا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ استاد کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھیں اور اس کے بعد علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے باوجود بھی کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لڑکے ایسے ہیں کہ جو کلاس میں بیٹھتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، کلاس ختم ہو جاتی ہے، لیکن علم نہیں حاصل ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت مشکل ہے علم حاصل ہونا. ہم بہت آسان سمجھتے ہیں کہ علم کی دیوی کا دیدار کرنے کے لیے گھنٹوں عاشقوں کو کھڑا رہنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر ایک لحظے کے لیے دیدار ہو سکے. اس ایک دیدار کے لیے گھنٹوں پیروں پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے. دیدار آسانی سے نہیں ہوتا ہے. شوق علم تو سب رکھتے ہیں، ذوق علم میں گھنٹوں کا سفر طے کر کے لوگ آتے ہیں، گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، ہزاروں کتابوں کے اوراق رٹتے ہیں. ایک لفظ علم حاصل ہونے کے لیے، ایک لفظ حاصل ہونے کے لیے پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایک لفظ مل سکے. تو عزیزان گرامی، ولایت ایک سسٹم، ایک نظام کا نام ہے. اس نظام کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے فزیکل اور جسمانی پریکٹس سے لے کر ذہنی آمادگی سے لے کر انسانوں کو پوری طرح سے اس سسٹم کا حصہ بننا پڑتا ہے. ولایت کو سمجھنے کے لیے ولایت آسان، ولایت سننے والی چیز نہیں ہے. کتنے لوگ سنیں گے تو سنتے رہیں گے لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، اور کتنے لوگ سمجھ جائیں گے لیکن مانیں گے نہیں، اور کتنے لوگ مان لیں گے اس کے باوجود بھی ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوگا کہ اس مانی ہوئی چیز پر عمل کریں. اور عمل میں پھر فرق ہے. کہیں دکھاوے کا عمل ہے، کہیں خلوص ہے. پھر خلوص کے مدارج ہیں، خلوص کے درجات ہیں. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی اور اس کا رسول تمہارا. اور وہ ولی ہیں، وہ لوگ اولیاء ہیں، الذین، یہاں جمع کا صیغہ ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم، جن کی پہچان یہ ہے. نام سے دھوکہ ہو سکتا ہے، عمل سے دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ عمل، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ کسی اور کی طرف ذہن نہ جائے بلکہ ایک مخصوص واقعے کی طرف نشاندہی کہ جو حالت رکوع میں زکات دینے والے ہیں وہی تمہارے ولی ہیں. اب 3 ولایتیں. اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو
اس کو بغیر سمجھے ہوئے مقابلہ آرائی پہ اتر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ان تینوں ولایتوں میں کس کی ولایت زیادہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی ولایت کے مقابلے میں کسی کی ولایت نہیں, کسی کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے, وہ ولایت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس. یہ مقابلہ کرتے ہیں اللہ کی ولایت میں, رسول اللہ کی ولایت میں, امیر المومنین کی ولایت میں. یہ ناسمجھی کی دلیل ہے. یہ چھوٹے بچے کرتے ہیں, اور ہر چھوٹا بچہ بھی نہیں کرتا جو سمجھدار ہو, لیکن جو ناسمجھ بچے ہوتے ہیں نا, وہ باپ کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں بابا میں آپ سے کتنا اونچا ہو گیا ہوں. بچے باپ کے کاندھے پہ, ایک بچے نے باپ کے کاندھے پہ کھڑے ہو کے کہا بابا میں آپ سے اونچا ہو گیا ہوں. تو باپ نے کہا کہ تمہاری درازی میں تمہارے باپ کے قد کی درازی بھی شامل, تمہاری اونچائی میں تمہارے باپ کے قد کی درازی بھی شامل. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقابلہ بھائی بھائی میں تو ہو سکتا ہے, لیکن باپ بیٹے میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور یعنی جو مقابلہ ہوتا ہے وہ عرض میں ہوتا ہے, طول میں نہیں ہوتا ہے. مقابلہ دو بھائیوں میں ہو سکتا ہے, لیکن باپ اور بیٹے میں مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. باپ بیٹے دادا یہ جو سلسلہ ہے نا, اس سلسلے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہاں مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. یہاں واضح ہے, یہاں مقابلہ نہیں ہے. اللہ کی ولایت کے مقابلے میں رسول اللہ کی ولایت نہیں ہے. رسول اللہ کی ولایت کے مقابلے میں امیر المومنین کی ولایت نہیں ہے کہ آپ مقایسہ کریں, اس لیے کہ یہ ایک ولایت ہے. مشکل بات ہے لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر آپ کو مکتب حسینی سے کچھ لینا ہے تو محنت ایک طرفہ نہیں ہوگی کہ ادھر سے میں محنت کروں اور ادھر سے آپ محنت نہ کریں. آپ صرف نعرے لگائیں اور سمجھنے کی کوشش نہ کریں, دقت نہ کریں, ذہن پہ زور نہ دیں. جب تک دماغ پگھلے گا نہیں اس میں کوئی بات اتر نہیں سکتی. اس کے لیے حرارت کی ضرورت ہے, دماغ گرم ہوگا. آپ کالج میں جاتے ہیں, پروفیسر کے لیکچر سنتے ہیں, اس کی توسیع لیکچر سنتے ہیں اور اس کی گفتگو کو سنتے ہیں, کیا صرف نعرے لگا کے چلے آتے ہیں؟ یا کالج میں بیٹھ کر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, توجہ سے سنتے ہیں, اور تھوڑی سی توجہ زیادہ ہوتی ہے تو ذہن پہ بوجھ اور کانیں دھکنے لگتے ہیں, زحمت ہوتی ہے. اور جب تک یہ زحمت نہ ہو اس وقت تک مطالب منتقل نہیں ہو سکتے. علم جیسا کہ میں نے ابھی کہا علم پہنچ نہیں سکتا, اس کے لیے زحمت کی ضرورت ہے, مشقت کی ضرورت ہے, ولایت کو سمجھنے کی ضرورت. جب تک آپ سمجھیں گے نہیں یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے. اس طرح سے گمراہی کا بھی امکان ہے. کتنی قومیں ایسی ہیں کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بڑا نازک ہے, اس کو چھیڑیے مت, اس میں لوگوں کے جذبات ابھر جائیں گے, سمجھ نہیں پائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بات سمجھی جائے, اور سمجھنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں میں سمجھ گیا, آپ نے میں سمجھ گیا, ہاں مجھے سب معلوم ہے, میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں لہٰذا مجھے سب معلوم ہے. خود میں کہتا ہوں کہ امیر المومنین پر لیکچر دینا اور ان کے اوپر تقریر کرنا, ان کے افکار اور ان کے نظریات, ان کی ذات کے بارے میں گفتگو کرنا, میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر کسی شخص سے, کسی پڑھے لکھے انسان سے اگر آپ کہیں کہ 1 گھنٹہ علامہ اقبال پر گفتگو کیجیے تو کتنے لوگ کہیں گے کہ نہیں
جی میں تیار نہیں ہوں، ابھی میں آمادہ نہیں ہوں، انشاءاللہ میں سوچوں گا اور پڑھوں گا، اس کے بعد میں آؤں گا۔ جب علامہ اقبال پر گفتگو اتنی مشکل ہے تو کیا امیر المومنین پر گفتگو اتنی آسان ہے کہ ہر کوئی کھڑا ہو کے میں آؤں گا بیان کرنے کے لیے؟ ہر شخص کہتا ہے کہ میں آؤں گا بیان کرنے کے لیے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میں کون ہے جو سورہ مدثر کی تفسیر بیان کر سکتا ہے، سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کر سکتا ہے، سورہ نحل کی تفسیر بیان کر سکتا ہے، سورہ اعراف کی تفسیر بیان کر سکتا ہے؟ کتنے لوگ کہیں گے کہ نہیں ذرا مشکل ہے، پہلے مطالعہ کر کے آئیں گے اس کے بعد بیان کریں گے۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین پہ گفتگو کیجیے تو ہر کوئی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ میں تیار ہوں، میں تیار۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امیر المومنین کو قرآن سے ہٹ کر کوئی علیحدہ چیز تصور کر رہا ہے، یعنی امیر المومنین کو وہ مجسمہ قرآن نہیں سمجھ رہا ہے۔ جتنا مشکل تفسیر قرآن ہے اتنا ہی مشکل تفسیر امیر المومنین ہے۔ فضائل امیر المومنین بیان کرنا از حد مشکل ہے، اس لیے کہ پہلے تو سمجھنا مشکل ہے، سمجھ گئے تو پھر بیان کرنا مشکل ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنی مشکل یہاں ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ ابھی ہمارے شہر میں حیدرآباد میں ایک فرقہ بن گیا تھا مساوات کا، یعنی 50 سال تک یہی گفتگو علماء میں چلتی رہی، اس کے بعد عوام میں آ گئی کہ مساوات، یعنی ابھی آپ حیدرآباد جائیں تو ابھی کچھ مکانات ایسے ہیں جو 70 سال پہلے یہ بحث ہوتی تھی، یعنی اب اس بحث کو گزرے ہوئے 70 سال ہو گئے، لیکن آج بھی وہاں کی شاعری میں مقصر اور غالی کا لفظ ملے گا۔ کسی اور اردو زبان میں اتنا لفظ مقصر استعمال نہیں ہوا، لفظ غالی استعمال نہیں ہوا، لیکن کتنے لوگ آج ایسے ہیں جن کو یہ نہیں معلوم ہے کہ لفظ مقصر وہاں کن معنوں میں استعمال ہوا۔ لفظ مقصر استعمال ہوا وہاں پر جو لوگ امیر المومنین کو ہر جہت سے رسول اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے، ان کو مقصر کہا جانے لگا، یعنی خود شیعوں کو مقصر کہا جانے لگا۔ اہل سنت کو مقصر کہا جانا ایک الگ بات ہے، لیکن خود شیعوں کو مقصر کہا جانا یہ نئی بات ہے۔ لیکن ہم بھی نہیں جانتے تھے کہ آخر مساوات کا مطلب یہ لوگ کیا بیان کرتے ہیں۔ اس وقت جھگڑا جو ہوا تھا وہ کس بنیاد پہ ہوا تھا؟ یہ بنیاد تھی کہ ہر جہت سے مساوی ہے۔ مساوی کا مطلب یہ لیا گیا کہ ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، یعنی ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہوا ہے مساوات کے نام پر ایک رسالہ لکھا ہوا ہے فارسی زبان میں، ایک عالم نے لکھا ہے جو مساوات کے قائل تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے قادیانی ختم نبوت کے قائل نہ ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، اسی طرح سے اگر کوئی ختم نبوت کا قائل نہ ہو، یعنی وہ کہتے تھے کہ امیر المومنین نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، کیونکہ ہر جہت سے انہیں مساوی تسلیم، یعنی مساوات اور مساوی بتانا تھا کہ رسول کریم نبی ہے، رسول ہے، امام ہے۔ تو انہوں نے ثابت کیا کہ امیر المومنین بھی نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے۔ وہ کیسے؟ تو کہا کہ رسول اللہ کی نبوت اور رسالت ظاہری ہے، امامت باطنی ہے، اور امیر المومنین کی امامت ظاہری ہے، نظر آتی ہے، نبوت اور رسالت چھپی ہوئی ہے۔ چنانچہ حیدرآباد کے جو نواب تھے میر عثمان علی خان، ان کو بھی کسی نے یہ پڑھا دیا تھا، لہذا ان کی شاعری میں بھی یہ لفظ ملتا ہے کہ علی کی معنوی پیغمبری سمجھا تو میں سمجھا، کفور عشق کی وارفتگی سمجھا تو میں سمجھا۔ اور وہ میں یعنی وہ کہتے ہیں کہ علی کی معنوی پیغمبری کو میں سمجھا، کوئی اور نہیں دیکھا معنویت کو، میں نے دیکھ لیا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم جب حیدرآباد آئے تو ان سے میر عثمان علی خان نے پوچھا کہ جب وہ ہر جہت سے برابر تھے تو پھر رسول کیوں نہیں بنے؟ کیوں آپ لوگ انہیں رسول نہیں مانتے؟ تو کہا کہ رسالت ایک مشن کا نام ہے، جب وہ مکمل ہو گیا تو ان کے جیسے بھی اگر ہوں یا وہ خود بھی ہوں تب بھی ایک کام مکمل ہو چکا ہے۔ ارسال کا کام، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود مفہوم نبی
ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہے، اتنی مجلسیں ہو چکی ہیں لیکن نبی اور رسول کا فرق کیا ہے یہ ابھی نہیں معلوم ہوا ہے. نبی کی ذمہ داری کیا ہے، رسول کی ذمہ داری کیا ہے، لفظ نبی کا معنی کیا ہے، لفظ رسول کا معنی کیا ہے، لفظ امام کا معنی کیا ہے، امام کی ذمہ داری کیا ہے، رسول کی ذمہ داری کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے، اس کو ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جب یہ باتیں سمجھنا مشکل ہے تو مفہوم ولایت کا سمجھنا تو اور بھی مشکل بات ہے. تو اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ولایت عرض میں نہیں ہے، طول میں ہے، تو طولی ولایت کیا ہوتی ہے، عرضی ولایت کیا ہوتی ہے، اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، میں آپ کو الجھا رہا ہوں تھوڑا، شاید آپ سمجھ رہے ہو کہ میں پریشان کر رہا ہوں، لیکن یہ بہت ضروری باتیں ہیں. دیکھیے خود امیر المومنین کے فضائل کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس میں فضائل سننا بہت آسان ہے. یعنی ایک لفظ علی ہے، علی علی سننے میں مزہ آتا ہے. ایک فضیلت وہ ہے جو سنائی دینے والی ہے، جو کانوں سے سنائی دیتی ہے. کچھ فضیلتیں وہ ہیں جو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں. یعنی ایک منزل سننے کی ہے، ایک منزل دیکھنے کی ہے، اور فرمائیے گا، اور ایک منزل چکھنے کی ہے، درد کرنے کی ہے، محسوس کرنے کی ہے. اور ایک فضیلت وہ ہے جو ہضم کرنے والی ہے. جیسے یقین کے بارے میں کہا گیا کہ ایک مرحلہ ہے یقین کا جسے علم الیقین کہا جاتا ہے. ایک مرحلہ وہ ہے جسے عین الیقین کہا جاتا ہے. ایک مرحلہ وہ ہے جسے حق الیقین کہا جاتا ہے. یعنی علم الیقین کیا ہے؟ وہ علم ہے جو آنکھوں سے، جب یقین آنکھوں سے دکھائی دے، یقین جب کانوں سے سنائی دے تو ایک مرحلہ ہے. جب یقین کانوں سے سنائی دے تو علم الیقین ہے. جب یقین آنکھوں سے دکھائی دینے لگے تو عین الیقین ہے. اور جب یقین میں ڈوب جائے تو حق الیقین کی منزل آتی ہے. اسی طرح سے ایک منزل ہے امیر المومنین کے فضائل سننے کی منزل ہے. علی سننے کی منزل ہے. تو سننے میں مزہ آتا ہے. جیسے یقین لفظ یقین سننے میں بھی لطف آتا ہے، لیکن یقین کو دیکھنا بہت مشکل ہے. اس کی مثال خود علماء یقین نے، علماء حق نے اس طرح سے دی ہے کہ اٹھتے ہوئے دھواں کو کسی نے دیکھا تو یہ ہے علم الیقین. اس سے یقین کا علم حاصل ہوا، آگ کا علم حاصل ہوا کہ آگ جل رہی ہے تو دھواں اٹھ رہا. لیکن جب آنکھوں سے آپ نے جلتی ہوئی آگ کو دیکھا تو یہ عین الیقین کی منزل ہے. جب آپ نے آگ میں ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ جلنے لگا، آپ خود آگ میں کود پڑے اور پورا بدن جلنے لگا، اسے کہتے ہیں حق الیقین، یعنی درجات. اسی طرح سے فضائل کے درجات ہیں. ایمان جب آتا ہے، یہ سب اہل ایمان اور اہل یقین کی منزلیں ہیں نا. جو لوگ شک میں مبتلا ہے، گفتگو ان کی نہیں ہو رہی ہے، گفتگو ان سے مربوط نہیں ہے جو اہل شک ہے. گفتگو اہل یقین کے درمیان ہے، اہل یقین کے مدارک بیان کی جا رہے ہیں. ان سے گفتگو نہیں ہے جو فضیلت کو سننا ہی نہیں چاہتے، جو ایمان ہی نہیں رکھتے فضیلت پر. گفتگو ان سے نہیں ہو رہی ہے کہ جو سننا ہی نہیں. کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو لفظ علی سننا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی نام علی نہ رکھے. ایک
ایک دور، ایک زمانہ ایسا گزر گیا کہ جہاں پر لفظ علی پر پابندی لگائی گئی تھی، تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے پورے بیٹوں کا نام علی رکھ دیا۔ آپ پوچھیں امام زین العابدین کا نام کیا ہے؟ تو علی۔ حضرت علی اکبر کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی اصغر کا نام کیا ہے؟ علی۔ سب کا نام علی ہے، صرف علی ہے۔ اسی لیے اکبر، اوسط، اصغر کا اضافہ ہوا، سب کا نام علی رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لفظ علی سے لوگوں کو دشمنی تھی، تو ان سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے کہ جو لفظ علی سے چڑھتے ہیں، اب گفتگو ان کے درمیان میں ہو رہی ہے کہ جو لوگ امیر المومنین پر ایمان رکھتے ہیں، گفتگو ان سے متعلق ہے جو امیر المومنین پر ایمان اور ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی فضیلت سننا چاہتے ہیں، اس کے لیے بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور ہر ایک سے کہتے ہیں کہ ذرا مجھے علی کی فضیلت سنا دو، مجھے علی کے بارے میں کچھ کہو، کچھ سناؤ، اس لیے کہ کان تڑپ رہے ہیں، سماعت بے چین ہے سننے کے لیے، دل بے چین ہے سننے کے لیے، ایمان کا تقاضا ہو رہا ہے، ایمان پیاسا ہے، ایمان پیاسا ہے فضیلت سننے کے لیے، غور فرمائیے گا۔ لیکن سب سننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ سننے میں لذت ملتی ہے، اور سننا سب سے زیادہ آسان ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے مرحلے بیان کیے۔ یقین کے مرحلوں میں سب سے آسان مرحلہ کون سا تھا؟ سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ اسی طرح سے اب آئیے طبقہ بندی کیجیے کہ اب فضائل علی کی جب بات آئے گی، تو جب فضیلت سننے کی بات آئے گی تو سننا سب سے آسان مرحلہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پوری رات صرف فضائل سننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بات مت کیجیے، صرف فضائل سناتے چلے جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضائل سنانا بھی آسان ہے، فضائل پڑھنا بھی آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب علی علی کہنے میں مشکل ہے نہیں ہے، سننے میں مشکل ہے نہیں ہے، سننے میں کتنا مزہ آ رہا ہے آپ بتائیے، آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ رہے یہ نام ورد لب تمام عمر روز و شب، علی 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 جمال جلوہ قدم جلال سرور امم رئیس کرسی و قلم امیر گلشن کرم نگاہ حق میں ذی حشم نبی کے گھر میں محترم سبیل رحمت و کرم، علی رہے یہ نام ورد لب تمام عمر روز و شب، علی 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 صدر صدر ورق ورق صدر صدر ورق ورق عمل عمل سبب سبب نشان جاد نصف نظام دام ہر طبق پرت پرت رمق رمق قرار آور قلب نگار لال و شفق، علی علی رہے یہ نام ورد لب تمام عمر روز و شب، علی 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 رہتا ہے میرے لب پر صبح و مساء یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ہزاروں فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا گئے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یا علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، فضیلتیں بیان کر گئے، فضائل سنا گئے نبی کریم امیر المومنین کی فضیلت۔ کتنے ایسے تھے جو سننا نہیں چاہتے تھے، ان کی بات نہیں کر رہا، اور کتنے ایسے تھے جو امیر المومنین پر ایمان رکھتے تھے تو وہ سننا چاہتے تھے اور سنتے رہتے تھے۔ ہزاروں لوگوں نے فضیلتوں کو سنا، سنا یا نہیں سنا؟ جب حضور اپنی زندگی میں فضائل امیر المومنین بیان کر رہے تھے تو لوگوں نے سنا یا نہیں سنا؟ کسی نے ٹوکا نہیں ٹوکا، سب نے سنا، سب نے سنا۔ لیکن بعد رحلت کتنے لوگ تھے، کتنی فضیلتیں سننے والے کہاں گئے؟ جب بات ماننے کی آئی تو کہاں تھے فضیلتیں سننے والے؟ جن کے کانوں میں رس گل رہا تھا، جو امیر المومنین چھیڑ چھیڑ کے پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کوئی فضیلت بیان کیجیے، اور کوئی فضیلت بیان کیجیے، ایک کے بعد ایک فضیلت۔ اگر یہ سننے والے نہ ہوتے تو نبی بیان کیسے کرتے؟
کس کے سامنے بیان کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب فضیلتیں سننے کے لیے تیار تھے. فضیلت سننا آسان ہے، فضیلت سننا آسان ہے، یعنی امیر المومنین کے متعلق گفتگو سننا آسان ہے، لیکن خود علی کو دیکھنا مشکل ہے. دیکھنے یعنی اب فضیلت سننے کا مرحلہ گزر گیا، اب جب فضیلت کو دیکھنے کی باری آتی ہے تو کتنے لوگ تاب تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے. سن تو لیتے ہیں لیکن جب بات دکھائی جاتی ہے تو پھر اس کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے. آنکھوں کا ہو قصور تو کیا حسن کا قصور، جلوہ دکھا رہی ہے تجلی کوہ دور، ارے ہاں یہی ہے میرا مولا علی ہے. کیا تجلی کو برداشت کر سکتے ہیں آپ؟ جب تجلی آنکھوں سے نظر آئے گی، جب نور کا جلوہ نظر آئے گا تو دیکھ سکیں گے آپ؟ یعنی آپ کے ایمان میں اتنی قوت ہے کہ جو فضیلت کو دیکھ سکیں. یہ سارے مومنین جمع ہوئے تھے فضیلتیں سننے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اب شوق پیدا ہوا تھا کہ آنکھوں سے دیدار رب بھی کر لیں، اور فرمایا آنکھوں سے دیدار رب کر لیں. اس کے لیے ذوق پیدا ہوا، ایمان پیدا ہوا اندر سے. اور موسیٰ سے تقاضا ہوا کہ موسیٰ جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں اس کو ایک مرتبہ دکھا دو، اس لیے کہ سنے تو بہت ہیں کہ وہ سمیع ہے، علیم ہے، وہ مجسم نور ہے، ذات نور ہے، ذات حق ہے، ذات وجود ہے. الوجود وہ ہے، الحکیم وہ ہے، العلم وہ ہے، النور وہ ہے. سب تو سنا تھا، بہت مزہ آیا، لیکن موسیٰ ایک مرتبہ آنکھوں سے تجلی دکھا دو. تو موسیٰ نے کہا کہ تمہارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوا ہے کہ تم آنکھوں سے دیکھ سکو. سب کہتے ہیں اتنی فضیلتیں سننے کے بعد، اتنے فضائل سننے کے بعد دل بے چین ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ دیدار علی ولی ہو جائے، آنکھوں سے نور کا جلوہ نظر آئے. جس کے بارے میں سنا تھا اتنی فضیلتیں، آج انہیں دیکھ لیں اپنی نگاہوں سے کہ وہ کیسے ہیں علی. تو جب حضور نے بتانا شروع کیا کہ کبھی خیبر میں علم دے کر، بستر پر سلا کر، غدیر میں سب سے پہلے اولا بنا کر، مومنوں کا مولا بنا کر، ساقی کوثر بنا کر، فاطمہ کا شوہر بنا کر، مباہلہ میں لا کر، تکبیر کی چادر اڑا کر ساری زندگی بتایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. دکھایا، لیکن دیکھ کے کتنے لوگ مانے. دیکھ رہے ہیں بستر ہجرت پہ علی سوئے گے، خیبر میں علم علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا گیا. یہ فضیلتیں دیکھ رہے تھے لیکن دیکھ کر مان نہیں رہے تھے. کیا ہمارے آس نے علی ابن ابی طالب کو نہیں دیکھا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں دیکھیے، دیکھنے کی جو تمنا کر رہے ہیں نا، ان کو دیکھنے کے لیے آمادہ ہونے کی ضرورت ہے. امیر المومنین کہتے ہیں یا حارو حمدانی میں یموت یرانی، اے حارث حمدانی جو مرے گا مجھے دیکھے گا. گفتگو بہت عجیب موڑ پہ آ گئی. اب میں یہاں پہ وقت ختم ہو رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو گفتگو کو سلسلہ جاری ہے. کم سے کم اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے کم از کم ابھی آدھا ایک گھنٹہ چاہیے، کیونکہ بات دوسرے مرحلے میں آئے گی کہ سننے کا مرحلہ گزر چکا ہے. یا علی کی بات گزر چکی ہے کہ لفظ علی سننے میں کتنی حلاوت ہے، کتنی مٹھاس ہے، کتنی تازگی ہے. اور یا علی میں جو لطف ہے، ہوگی جو غم کی شب تو یاد آئیں گے، ٹوٹے گا دل کا چاند تو یاد آئیں گے، پھنس جائے گا جو کام تو یاد آئیں گے، مشکل میں جب کرے گا
اس لفظ میں حلاوت نہ ہوتی نا تو دشمن سننے کے لیے تیار نہ ہوتا. آپ نے بڑی اچھی روایت ہے نا, یہ تو آپ نے سنی ہوگی نا, یہ میں اپنی طرف سے تو میں بیان کر رہا ہوں کہ خود حاکم شام نے سارے خلافت کے سارے کے مہروں کو ہٹا دیا تھا اور سب سے کہا تھا تم چلے جاؤ. ایک شخص کوفے سے آیا ہے, مجھے امیر المومنین کی فضیلت سننا ہے. خود حاکم شام نے کتنے ایسے لوگوں کو اکیلے میں بٹھا کے پوچھا کہ کچھ علی کے بارے میں بتاؤ. جب امیر المومنین کے وہ شخص فضائل پڑھتا تھا تو کبھی بڑی بڑی آفتوں سے آنکھیں پہنچ کے حاکم شام کہتا تھا واللہ علی ایسے ہی تھے جیسے تم کہہ رہے ہو. یعنی اس کو بھی مزہ آتا تھا فضیلت سننے میں. لیکن آپ اندازہ لگائیے کیا فضیلت سن لینے سے کوئی انسان فضیلت پا ہو جاتا ہے؟ اب آئیے دیکھیے, فضیلت سننے سے فضیلت حاصل نہیں ہوتی, فضیلت دیکھ لینے سے فضیلت حاصل نہیں ہوتی, فضیلت مان لینے سے فضیلت حاصل نہیں ہوتی. جب تک کہ فضیلت اپنے وجود کا حصہ نہ بنا لیا جائے. لیکن یہ مرحلہ بہت دور تک جائے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو درمیان میں سانس ٹوٹ جاتی ہے, فضیلت سن کے اس کے آگے کی منزل تک نہیں جا سکتے, فضیلت سن کے رہ جاتے ہیں, دیکھنے کی منزل نہیں آتی ہے. اس لیے کہ دیکھنے کے لیے ایمان کا قوی ہونا ضروری ہے. اگر ایمان قوی نہیں ہوگا تو موسیٰ کے ساتھ جتنے مومنین آئے تھے سب کے سب بے ہوش ہو گئے اور سب کے سب مر گئے. اس لیے کہ تجلی کو برداشت نہ کر سکے. دیکھنا علی کا آسان نہیں ہے. دیکھیں, ملک کا دیکھنا آسان ہے, میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. ملک کا دیکھنا آسان ہے. قبر کے اندر آپ نے سنا ہوگا پہلی شب میں منکر و نکیر آتے ہیں. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مبشر و بشیر بھی آتے ہیں. جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی قبر میں مبشر و بشیر آتے ہیں, اور جو بد آدمی ہوتا ہے اس کی قبر میں منکر و نکیر آتے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا ملک اچھے اور برے ہوتے ہیں؟ جہنمی فرشتے ہوتے ہیں نعوذ باللہ, جنتی فرشتے ہوتے ہیں. فرشتے جنتی دوزخی ہوتے ہیں یا انسان جنتی اور دوزخی ہوتا ہے؟ تو پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ اچھوں کی قبر میں مبشر و بشیر آئیں گے, بروں کی قبر میں منکر و نکیر آئیں گے, کیا مسئلہ ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے وہی ہوتے ہیں جو جنت کی خبر لاتے ہیں, انہیں مبشر و بشیر کہا جاتا ہے. جب یہی فرشتے جہنم کی بشارت لے کے آتے ہیں, یعنی جہنم کی وعید سنانے کے لیے آتے ہیں, جہنم کی خبر سنانے کے لیے آتے ہیں, تو انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ منکر و نکیر کہا جاتا ہے. یعنی فرشتے نہیں بدلتے, انسان بدلتے ہیں. اسی طرح سے امیر المومنین کو جب دیکھنے کی باری آئے گی, یعنی فضیلتیں سننے والے جب دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اپنے اعمال کی وجہ سے دیکھ نہیں سکیں گے. جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ دیدار امیر المومنین کر پائیں گے, اور جن کے اعمال برے ہوں گے وہ امیر المومنین کا دیدار نہ کر سکیں گے, اور وہ پناہ مانگیں گے, کہیں گے مجھے علی کو مت دکھاؤ. ہمارے ہاتھ سے ولی ابن ابی طالب کو دیکھا تو بھاگ رہا تھا. یعنی ذوالفقار نہیں بدلتی, ذوالفقار ایک ہوتی ہے, علی ایک ہوتے ہیں. جب علی کا چہرہ ہمارے ہاتھ سے شخص دیکھتا ہے تو بھاگنے لگتا ہے, اور ابو ذر غفاری دیکھنے لگتے ہیں, جلدی بڑھ جاتے ہیں. دیکھنا سمجھ رہے نا بہت آسان ہے. یہ تو تمنا جو آپ کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دیدار ہوگا, دیدار ہونے کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا. دیدار کی طاقت بڑھانے کے لیے, دیدار کی قوت بڑھانے کے لیے ابھی مرحلے اور آگے ہیں کہ لفظ علی سننا آسان ہے, لیکن اس کے لیے بھی ایمان شرط ہے. جیسے جیسے لفظ علی سن کے دیکھیے کہ چہرہ کھل رہا ہے تو سمجھیے. اور حقیقی فضیلتیں ایسی نہیں,
حقیقی فضیلتیں، جیسے قرآن کی آیتیں سن کر ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے، اسی طرح سے فضیلتیں امیر المومنین سن کر اگر قلب میں جلا پیدا ہو، ایسا ہی بننے کی کوشش پیدا ہو، وہی جذبہ پیدا ہو، تو پھر ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کتنے لوگوں نے کی، لیکن کیا ہر زائر باشرف ہو گیا؟ زائر کسے کہتے ہیں؟ جس نے امام حسین کی زیارت کی، جو چہرے اقدس کی زیارت کی۔ مدینے میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے امیر المومنین کے چہرے کی زیارت، امام حسین کے چہرے کی زیارت کی، لیکن کیا سب زائر ہیں؟ ایمان شرط ہے زیارت کے لیے، معرفت شرط ہے زیارت کے لیے، تو ثواب ملے گا۔ امام حسین کے چہرے کو دیکھنے میں اتنا ہی ثواب ہے جتنا کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا ثواب ہے۔ جتنی دیر آپ کعبے کو دیکھتے رہیں گے، ایمان میں اضافہ، ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ امام حسین کا چہرہ جتنی دیر آپ دیکھیں گے، آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کے ایمان میں جلا پیدا ہوتی رہے گی۔ لیکن اس کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے لیے معرفت شرط ہے۔ بغیر معرفت کے گھنٹوں دیکھتے رہیے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ولید نے زیارت کے لیے بلایا امام حسین کی۔ امام حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے، یہ کہیں گے بلایا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایمان کے ساتھ نہیں، ایمان کے ساتھ نہیں، کفر کے ساتھ، محبت کے ساتھ نہیں، نفرت کے ساتھ بلا رہا ہے ملاقات کے لیے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، امام حسین کسی کے گھر آئے، امام حسین کسی کے پاس پہنچے، کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے ہے۔ دربار میں بلا رہا ہے امام حسین علیہ السلام، امام حسین جاتے ہیں، یہ وظیفہ سمجھ کے جاتے ہیں۔ جناب زینب کہہ رہی بھیا آپ اکیلے نہ جائیے، ساتھ میں بنی ہاشم کو لے کے جائیں۔ امام حسین بنی ہاشم کے کاروان کے ساتھ گئے۔ دیکھیے حکمت عملی کیا ہوتی ہے، اور شہادت کے لیے جو ذوق ہوتا ہے، اختیار سے جو جان دی جاتی ہے، وہی شہادت ہے۔ بغیر اختیار کے، بغیر شوق کے شہادت کو گلے لگا لینا وہ فضیلت نہیں رکھتی جو فضیلت اختیار کے۔ ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے کہ پروردگار ہمیں شہادت کے درجے پر فائز فرما، اس کے بعد انشاءاللہ یہ منزل ملے گی۔ اس کے لیے اختیار ہونا چاہیے، اپنے اختیار سے، ہاں یہاں خطرہ ہے ہم یہاں جائیں شہادت، لیکن اس کے لیے حکمت عملی۔ امام حسین علیہ السلام وہاں بھی سر دے سکتے تھے، لیکن امام حسین نے کہا دربار میں سر نہیں دینا ہے، اس کے لیے حکمت عملی، ایک سر نہیں دینا ہے، 72 سر دے جانا ہے، اختیار کے ساتھ جانا ہے، بغیر اختیار کے ساتھ نہیں۔ گفتگو کو ختم کر رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہیں، سارے بنی ہاشم کے کاروان کو لے کے پہنچ گئے، اور اس کے بعد کہا تم باہر کھڑے رہو، میں اندر جاؤں گا، آواز بلند کروں گا، جب آواز بلند ہو جائے تو اندر داخل ہو جانا۔ جب مطالبہ کیا گیا بیعت کا تو امام حسین نے کہا رات کی تاریکی میں کیوں لے رہے ہو، کل صبح معلوم ہو جائے گا کہ بیعت کس سے لی جا رہی ہے، بیعت کرنے والا کون ہے، یہ دونوں باتیں کل واضح ہو جائیں گی۔ کہا نہیں ابھی واضح کرنا ہوگا، تو امام حسین نے کہا اگر اب واضح کرنا ہے تو سن لو، میرا نظریہ یہ ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کل میں بتا دینا چاہتا تھا کہ بیعت مانگنے والا کون ہے، بیعت کس سے مانگی جا رہی ہے، دونوں واضح ہو جائیں گے، لیکن وقت نہیں دیا گیا۔ مروان نے ولی سے کہا کہ ابھی سر قلم کر دو، تو امام حسین نے آواز بلند کی جب دسترا تو اور حسین کا سر طلب کر رہا ہے۔ بنی ہاشم اندر داخل ہو گئے، تلواریں یہاں سے نکل، امام حسین نے روکا، باہر آ گئے۔ بس عزیزان گرامی، کربلا کا مقدمہ فراہم ہو چکا، آج دوسری محرم ہے اور رونے کے لیے بہت ہے، لیکن امام رضا کی یہ روایت سنیے۔ امام رضا ریحان ابن شبیب سے کہتے ہیں اے ریحان ابن شبیب آج کون سا دن ہے؟ کہا آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔
کہا ریحان ابن شریک ان کنت باکیا للشیء، اگر تم رونا چاہتے ہو کسی بات پر تو فبکِ للحسین، اگر تمہیں رونا ہے تو حسین ابن علی کی ذات پہ رونا ہے، اگر تمہیں گریہ کرنا ہے تو حسین ابن علی پہ گریہ کرنا ہے، اگر ماتم کرنے کو جی چاہے تو حسین پہ ماتم کرو، اس لیے کہ میرا بابا وہ ہے کہ ذبح کذبح الکبش، اس طرح سے انہیں ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے اسی طرح میرے بابا حسین کو ذبح کیا گیا۔ بس عزیزان گرامی میں کہوں گا جانور کو تو پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن حسین ابن علی کو ایسا ذبح کیا گیا کہ پانی کا خطرہ نہ تھا، کند خنجر سے سوکھا گلا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ